السلام علیکم۔ گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عمرہ لنگیاں بھپا پار۔ ناول کی رائٹر ہیں انیسہ سعید۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شام 4:30 بجے مجھے آمنہ کو خانہ فرنگ سے لینا تھا اور پھر ہمیں 5 بجے تک لیلا کے ہاں پہنچنا تھا۔ میں 3:45 بجے آفس سے نکلی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی 4:05 پر خانہ فرنگ تک پہنچ گئی۔ آمنہ کی کلاس ختم ہونے میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں اندر گھس کر ایک کارنر پر کھڑی ہو گئی۔ آمنہ کی کلاس اوپر تھی۔ نیچے 2-4 لوگ ویڈیو پر انقلاب ایران پر دستاویزی فلمیں دیکھ رہے تھے۔ میں چاروں طرف دیواروں پر لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ آپ یہاں تشریف رکھیے خانم، نہایت شائستہ انگریزی میں مجھ سے کہا گیا۔ وہ غالباً یہاں کا ریسیپشنسٹ تھا، اسی لیے مجھے بیٹھنے کا کہہ کر گول چکر جیسے کاؤنٹر کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ میں کاؤنٹر کے قریب بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ کو کوئی کام ہے یہاں؟ کچھ دیر ٹی وی کی اسکرین کو گھورنے کے بعد اس نے پوچھا۔ جی ہاں، میری کزن یہاں پڑھتی ہے، میں اس کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے بھی ٹی وی سے نظریں ہٹائی۔ کیا نام؟ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ آمنہ، آمنہ مجید۔ میرے منہ سے نام سنتے ہی وہ دھڑ دھڑ کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ آمنہ کو لیے نیچے آ گیا۔ کیا بات ہے؟ آمنہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری کلاس تو ختم نہیں ہوئی ہوگی ابھی، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن تم نے مجھے جلدی کیوں بلا لیا؟ وہ حیران تھی۔ میں نے تو نہیں بلایا، میں نے تو انہیں صرف یہ بتایا تھا کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ یہ میری بات سمجھے بغیر ہی اوپر چلے گئے۔ میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ آغا، اب وہ اس کی جانب مڑی اور بزبان فارسی سے کچھ کہنے لگی۔ تم کچھ دیر اور انتظار کرو، اس نے مجھ سے کہا اور اوپر چڑھ گئی۔ عجیب بانگرو ہے، مجھے ابھی تک ہنسی آ رہی تھی، وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ آپ یہ میگزین دیکھیے، اس نے 2-4 رسالے میری طرف بڑھائے۔ سنا تھا لیکن آج یقین ہو گیا کہ ایرانی بے حد خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ میں نے رسالے پکڑتے ہوئے سوچا۔ آپ بھی یہاں پڑھتی ہیں خانم؟ اس نے کاؤنٹر میں کھٹ پٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے میگزین پر سے نظریں ہٹائیں۔ کہاں پڑھتی ہیں؟ میں پڑھ چکی ہوں، اب جاب کرتی ہوں۔ میں نے رسالہ بند کر دیا۔ فارسی پڑھی آپ نے بھی؟ نہیں آتی، بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتی؟ حیرت کا اظہار۔ نہیں، مجھے بھی اردو نہیں آتی، اس نے مایوسی سے کہا۔ اچھی خاصی کھسکی ہوئی چیز ہے موصوف۔ میں نے دوبارہ اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے سوچا۔ کیا جاب کرتی ہیں؟ وہ باقاعدہ گفتگو پر اتر آیا۔ میں پی آئی اے کے دفتر میں کام کرتی ہوں، یہیں مال پر ہے میرا آفس۔ مجھے بھی اس سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگا۔ او پیا کے آفس میں؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور آپ یہاں ریسیپشنسٹ ہیں غالباً۔ اب میری باری تھی۔ نہیں، میں تو بس تھوڑے دنوں کے لیے ہوں یہاں۔ میرا ایک دوست ہوتا ہے، میں کچھ دن کے لیے اس کی جگہ آیا ہوں۔ پھر یہاں کیا کرتے ہیں پاکستان میں؟ یہاں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئرنگ یونیورسٹی میں۔ آج کل چھٹیاں ہیں۔ آج کل میں مغل آرٹ اور آرکیٹیکچر پر ریسرچ کر رہا ہوں، جو دراصل پرشین ہیریٹیج ہے۔ مغل ترکن نسل تھے غالباً، ویسے مجھے تاریخ کے بارے میں اتنا علم نہیں۔ ترکن نسل، لیکن ترکستان اور اس کے ساتھ کا سارا علاقہ قریب قریب سب پرشین ٹیریٹری ایرانی علاقہ تھی، اور اب بھی مغل لٹریچر اور آرٹ اور کلچر سب پرشین ورثہ ہی ہے۔ وہ اپنی معلومات جاننے لگا۔ لیکن مغل ترک ہی تھے غالباً۔ میں نے اسے مزید تفصیل سنانے پر اکسایا۔ چلیں، ترک ہی تھے تو کیا ہوا، مسلمان تو تھے نا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں مسلم تہذیب پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ اس نے فٹافٹ ہتھیار پھینک دیے۔ ایرانی، پاکستانی، مصری، سوڈانی، یہ سب تو ہم اب ہوئے ہیں تو اصل میں ایک ہی۔ وہ مزید کہتا رہا اور میں دلچسپی سے سننے لگی۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سیڑھیوں پر سے خانہ فرنگ کے طالب علم نیچے اترنے لگے۔ چلو، پہلے ہی دیر ہو گئی، آمنہ میرے قریب آ کر بولی۔ اچھا چلو، اچھا جناب، اب ہم چلتے ہیں، بڑا مزہ آیا آپ سے گفتگو میں۔ میں نے چلتے چلتے رک کر اس سے کہا۔ آپ پھر آئیے گا خانم، اس نے مسکرا کر کہا۔ خدا حافظ، میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ بڑی دوستی ہو گئی، آمنہ نے فٹ پاتھ پر چڑھتے ہوئے کہا۔ خاصی مزیدار چیز ہے۔ میں بھی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ بہت ذہین ہے اور بہت اچھا بھی۔ ویسے سارے ایرانی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم میرا واسطہ جن سے پڑا ہے وہ سبھی بہت اچھے تھے۔ ٹریفک سگنل آن ہونے پر آمنہ نے زیبرا کراسنگ پر تقریباً بھاگتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کئی دفعہ آمنہ نے مجھ سے کہا کہ وہ ایرانی مجھ سے تمہارا اکثر پوچھتا ہے۔ ایک روز وہ ایک کیسٹ لائی، یہ اس نے مجھے دیا ہے، اس میں فارسی زبان میں امن کے گیت ہیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، اس سے سنو، اس سے فارسی کی جدید شاعری کے بارے میں تمہیں پتہ چلے گا۔ اس نے کیسٹ ریکارڈر میں لگاتے ہوئے کہا۔ میں کچھ دیر بیٹھی سنتی رہی، میرے پلے کیا پڑنا تھا۔ میوزک اچھا ہے اور فارسی زبان بھی خاصی شیریں ہے۔ میں نے تھوڑا سا سننے کے بعد اپنا خیال پیش کیا۔ اور کیا، ورنہ تمہارے خیال کے مطابق تو میں خانہ فرنگ صرف اس لیے جک مارنا چاہتی ہوں کہ بعد میں تیل بیچ سکوں۔ آمنہ نے آنکھیں نکالیں۔
خیر وہ میرا خیال ابھی تک وہی ہے، تم ایرانی قونصلیٹ میں جاب ملنے کی امید ابھی بھی دل سے نکال دو۔ میں نے اسے چھیڑا، وہ فوں فوں کرنے لگی۔ میری اس سے دوسری ملاقات راشکا کے گیٹ ٹوگیدر پر ہوئی۔ راشکا اور اس کے دوسرے سری لنکن ہم وطنوں نے سری لنکا کے قومی دن پر اس گیٹ ٹوگیدر کا اہتمام کیا تھا۔ میں راشکا کے ساتھ کھڑی باتیں کرنے میں مصروف تھی، وہ آنکھوں میں چمک لیے میری طرف بھاگا آیا۔ خانم آپ یہاں؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ راشکا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ایک بار خانے فرنگ میں ملاقات ہوئی تھی، میں نے اسے بتایا۔ آپ دوبارہ آئی نہیں وہاں؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے وہاں کوئی کام ہی نہیں تھا، اس روز تو میں اپنی کزن کو لینے کے لیے گئی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راشکا ہمیں باتیں کرتا دیکھ کر دوسری طرف چلی گئی۔ ضروری ہے کہ کام کے لیے ہی آیا جائے، وہاں پر پڑھنے کو بہت سی کتابیں ہیں اور پھر وہاں پر اکثر دستاویزی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اس نے مایوسی سے کہا۔ ہاں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، آفس کے بعد میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ کہیں اور جانے کی ہمت نہیں رہتی، میں نے اسے مایوس دیکھ کر اپنی مجبوری بتائی۔ پھر بھی آپ کو وہاں آنا چاہیے، اس نے ضدی بچوں کی طرح اصرار کیا۔ میں ہنس دی۔ آپ کو پرشین لٹریچر میں کوئی دلچسپی نہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، میں نے بدستور ہنستے ہوئے کہا۔ ہو جائے گی، اس نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے یہاں آپ کیسے آئیں؟ اچانک اسے یاد آیا، راشکا میری دوست ہے اور آپ یہاں کیسے آئے؟ رمیش میرے ساتھ پڑھتا ہے، وہ بھی سری لنکن ہے، اس نے ایک کونے میں کھڑے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پھر خاموشی رہی۔ مجھے منوچہر علی کمی کہتے ہیں، اسے تعارف کروانا یاد آیا۔ مجھے مائرہ حیدر کہتے ہیں، میں نے بھی تعارف کروایا اور ہم دونوں ایک دم ہنس پڑے۔ اتنی طویل گفتگو کے بعد اب یاد آیا کہ ایک دوسرے کا نام تو پتہ ہی نہیں، اس نے آنکھیں سکیڑ کر ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کب سے یہاں ہیں پاکستان میں؟ میں قریب رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب تو جانے والے ہیں، اگر جانے دیا گیا تو۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مطلب یہ کہ میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن آئے دن کے ہنگامے کی وجہ سے یونیورسٹی اکثر بند رہتی ہے، اسی لیے کہا کہ اگر ہمارا ایگزامس وقت پر ہو گیا تو جلد ہی چلا جاؤں گا، اس نے تفصیل سے سمجھایا۔ اور وہ آپ کی مغل آرٹ پر، میرا مطلب ہے مسلم آرٹ پر ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ میں نے پوچھا۔ او آپ کو یاد ہے وہ ابھی ادھوری ہی پڑی ہے، نہ جانے کب مکمل ہو۔ جب تک مکمل نہ ہوگی اس وقت تک تو آپ یہاں ہی رہیں گے، میں نے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ اور وہاں ایران میں آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، جب سے آئے ہیں گئے تو نہیں؟ گھر والے؟ میرے گھر والے؟ اس کا مسکراتا چہرہ ایک دم بجھ گیا اور میرا دل رکنے لگا۔ کچھ دیر تک مسلسل سامنے دیکھنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میرے کوئی گھر والے نہیں ہیں۔ میں چونک گئی۔ تو پھر کیا مطلب آپ کا؟ میری والدہ بہت پہلے فوت ہو گئیں، میرے والد انقلاب کا شکار ہو گئے، میرا ایک بھائی عراق کے خلاف لڑتا ہوا کچھ عرصے پہلے ہی شہید ہو گیا اور میری ایک بہن پچھلے سال ٹریفک کے ایک حادثے میں ختم ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ اس اتنی بڑی ٹریجڈی پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ اتنا دکھی، اتنا دل گرفتہ ہے اور کس حوصلے سے مسکراتا رہتا ہے۔ میں ہونٹ دانتوں تلے دبائے دم بخود بیٹھی رہی۔ جنگ، انقلاب، حادثات کتنی زندگیاں چھین لیتے ہیں، کتنے وارثین کو روتا تڑپتا سسکتا چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ یہاں پر موجود لوگوں میں سے اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے تو میں امن کا داعی ہوں، امن پھیلانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں نہ اس طرح روئیں نہ ہی اس طرح سسکیں، اس نے کھڑے ہو کر پاؤں زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ تقریب میں آئے ہوئے سارے ہنستے مسکراتے چہرے ایک دم دھندلا گئے اور میرے ذہن میں صرف یہی ایک خیال باقی رہ گیا کہ یہ شخص اتنا زیادہ دکھی ہے۔ میں سر اٹھائے اسے دیکھتی رہی، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے ٹک ٹکی باندھ کر سامنے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری منوچہر علی، میں نے اٹھ کر کھوکھلے روایتی لفظ دہرائے۔ سب ٹھیک ہے، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے آپ کو اداس کر دیا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ آئیے سب لوگ آ جائیے، ہمارے کسی میزبان نے آواز لگائی اور ہم لوگ ان سب کی طرف آ گئے۔ تقریب کے بعد واپس آنے سے پہلے میں نے اس کے قریب جا کر خدا حافظ کہا۔ وہ کسی سے منہ گفتگو تھا، اپنی باتیں چھوڑ کر میرے ساتھ باہر چلا آیا۔ آپ سے دوبارہ مل کر مجھے ایک بہت اچھا سا احساس ہوا۔ پہلی بار کے بعد میں لاشعوری طور پر آپ کی دوبارہ آمد کا منتظر رہا اور اب پھر رہوں گا، اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پھر کہیں مل سکیں گی مجھ سے؟ وہ رک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں، آپ میرے گھر آئیے نا کبھی، میں آپ کو اپنے بابا سے ملواؤں گی، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ کے پاس کوئی کاغذ ہوگا، میں آپ کو اپنا ایڈریس لکھ دوں؟ اس کو خاموش دیکھ کر میں نے اپنی بات دوسرے الفاظ میں دہرائی۔ جی ہاں، اس نے اپنی جیب سے ایک پاکٹ ڈائری اور بال پوائنٹ نکال کر مجھے دیا۔ میں نے جلدی اپنا ایڈریس لکھا۔ ماڈل ٹاؤن، یہ بہت جدید قسم کی لوکیلٹی ہے غالباً، اس نے کاغذ پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ میرا گھر ماڈل ٹاؤن کے بہت پرانے گھروں میں سے ایک ہے، میں نے اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔
اچھا خدا حافظ، میں آپ کا انتظار کروں گی، میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ خدا حافظ۔ اس نے ڈائری دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لی۔ واپسی پر میں سارا راستہ اس کے متعلق سوچتی رہی، زندگی کس قدر المیوں سے بھرپور ہوتی ہے، آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے لوگ کیا جانیں۔ میں نے دکھ سے سوچا۔ کچھ دن مختلف اوقات میں اسے یاد کرتی رہی، دو ایک بار آمنہ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا۔ اب وہ نہیں آتا خانہ فرنگ، اس نے بتایا۔ پھر گو نہ گو مصروفیات میں پھنس کر میں تقریباً اس کو بھول ہی گئی، لیکن ایک روز اچانک وہ میرے آفس میں آ گیا۔ میں ایک صاحب کو ڈومیسٹک فلیٹس کے اوقات بتا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت سی ہوئی۔ میں ایک کام سے ادھر ہی سے گزر رہا تھا، پاپا کا دفتر دیکھ کر آپ کا خیال آیا اور پھر یہاں آ گیا۔ اس نے ان صاحب کے اٹھنے کے بعد بتایا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، یہاں بہت رش ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ہر وقت یہی حال رہتا ہے، میں نے ایک محترمہ سے کاغذ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بات کرنا بھی مشکل ہے، چلیے پھر کبھی صحیح۔ وہ اٹھ گیا۔ آپ میرے گھر نہیں آئے؟ اس کو اٹھتے دیکھ کر میں نے کہا۔ اب آؤں گا، اچھا خدا حافظ۔ وہ چلا گیا۔ پھر ایک روز شام کو وہ واقعی آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں تھی، آمنہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور باغی باغی میرے پاس آئی۔ مائرہ، وہ آیا ہے، وہی خانہ فرنگ والا آقا، اس نے خوشی اور استجاب سے کہا۔ میں نے اپنے آگے بکھری چیزیں سرکائیں اور اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، آج میں آ ہی گیا۔ اس کے چہرے پر اس کی مخصوص مسکراہٹ تھی۔ شکریہ، آپ بیٹھیے، میں نے خود بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کا گھر مل نہیں رہا تھا، یہ ذرا اولڈ لوکیلٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ہاں شاید، بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں پہنچ گیا۔ آمنہ اس سے پھر بزبان فارسی میں گفتگو ہوئی اور میں کچھ دیر ان کی باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ میں نے صدیق کے ساتھ چائے بنائی، ٹرالی میں رکھی اور ٹرالی صدیق کے حوالے کر کے بابا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ حسب معمول کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے انہیں منوچہر علی قمی کے بارے میں بتایا۔ میں آتا ہوں بیٹا، ان کا جواب سن کر میں ڈرائنگ روم میں واپس آئی۔ آمنہ نے اس کو چائے سرو کر دی تھی اور شد و مت سے گفتگو جاری تھی۔ میں آمنہ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ آمنہ کو کچھ سمجھاتے ہوئے بار بار مجھے دیکھ کر حسب معمول مسکراتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بابا بھی آ گئے۔ وہ ان سے بہت ادب سے ملا اور پھر بابا کے ساتھ محض گفتگو ہو گیا۔ بابا بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اسی دوران بابا کے دیرینہ دوست شمشیر چاچا بھی آ گئے۔ وہ بھی اس سے باتیں کرتے رہے۔ پھر بابا اور شمشیر چاچا اٹھ کر بابا کے کمرے میں چلے گئے، جہاں شطرنج کی بساط ان کی منتظر تھی۔ آپ بالکل خاموش ہیں، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں سن رہی ہوں، اور ویسے بھی آمنہ کے سامنے کون بولے؟ وہ ہنسنے لگا۔ آمنہ جھیم گئی۔ بولنا ہو تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ظاہر ہے، لیکن بھائی تم لوگ ایسی زبان میں باتیں کر رہے ہو جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اوہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے یہ خیال بالکل نہیں رہا۔ دراصل دن کے کسی حصے میں کوئی ہم زبان مل جائے تو ایک دم بہت بولنے کو جی چاہتا ہے، ورنہ سارا دن انگلش بول بول کر منہ تھک جاتا ہے، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ پاکستان میں تو ہر وقت نوسٹیلجیا میں مبتلا رہتے ہوں گے، میں نے اس کی بات سن کر کہا۔ نہیں، میں نے یہاں کبھی بھی ہوم سکنس محسوس نہیں کی، بلکہ کہیں بھی کسی بھی مسلم ملک میں نے اپنے آپ کو کبھی اجنبی نہیں سمجھا۔ یہاں پاکستان کو بھی میں اپنا ہی ملک سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک مسلم ملک ہے۔ الحمدللہ میں اپنے ہی ملک میں ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن یہ پھر بھی ایک غیر ملک ہی ہے، آمنہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ نہیں خانم، آپ شاید نہیں سمجھی، بلکہ میں بہت ہی کم شاید کسی کو یہ بات سمجھا سکا ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمام مسلم ممالک کے متحد ہونے کی خواہش کی ہے، تمام مسلمانوں کے متحد ہونے کی۔ بحیثیت ایک قوم کے دنیا میں امن اور اطمینان کے حصول کی خاطر میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر ملک کا اوریجن، زبان اور کلچر ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ملکوں کو، خطوں کو اور جغرافیائی حدود کو چھوڑو، مجھے محض اتنا بتا دو کہ مسلمان قوم کی بحیثیت قوم، اوریجن، زبان اور کلچر بھی جدا ہے کیا؟ ہر مسلمان، چاہے وہ مصری ہو، ایرانی ہو، پاکستانی ہو یا شامی، سب ایک ہی اوریجن کو مانتے ہیں، سب ایک ہی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں، سب کا اصل کلچر ایک ہی ہے۔ کون سا مسلم ملک ہے جس کے کلچر پر عرب ثقافت کا اور مشترکہ مذہبی قیود و حدود کا اثر نہیں پڑا؟ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اس نے کہتے کہتے ایک دم ہماری طرف دیکھا۔ آمنہ ابھی بھی خاموش تھی۔ میں نے سر ہلایا۔ آپ کہتے جائیں، میں سمجھ رہی ہوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ مان لے کہ ہمارا آغاز ایک ہی نقطے سے ہوا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے یہ سرحدوں کی جغرافیائی حدود، یہ زبانوں کا فرق، ثقافت اور ورثے کے مختلف ہونے کا احساس، یہ سب ختم ہو جائے، اور پھر کبھی کوئی مسلمان برادر مسلم ملک میں جا کر نوسٹیلجیا میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس لیے آپ یہاں اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتے؟ آمنہ نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میرا تو ایمان ہے کہ آج بھی اگر ہم یہ سوچ اپنا لیں تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائیں، اس نے یقین سے کہا۔ اس سوچ کو
ترویج دینا آپ کا مشن ہے کیا؟ آمنہ نے مروب ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ صرف ایک بنیاد ہے۔ میرا مشن دنیا میں امن پھیلانا ہے، جنگوں، حادثات اور طاقت کے حصول کی لالچ سے اس دنیا کو آزاد کرانا ہے۔ میرا مشن مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ صرف وہی دنیا کو ان مصائب سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ وہ اپنی بات ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی نے ہمیں چونکا دیا۔ آمنہ اٹھ کر فون سننے چلی گئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ارے اتنی جلدی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کافی دیر ہو گئی۔ اس نے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسا لیے۔ لیکن ابھی تو آپ کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ پھر کبھی صحیح۔ وہ دروازے کی طرف چلا۔ میں اس کو رخصت کرنے باہر تک آئی۔ پورٹ سے نکل کر وہ گیٹ کے قریب یوکلپٹس کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت خوبصورت خوشبو ہے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اچھا خانم مائرہ، اب اجازت دیجیے، اس نے ہلکا سا جھک کر کہا۔ بہت اچھا لگا یہاں آ کر مجھے۔ آپ کے گھر والے بہت اچھے ہیں، آپ کے بابا اور خانم آمنہ بھی، لیکن آپ نے اپنی والدہ سے تو ملایا ہی نہیں۔ اس معاملے میں بھی آپ کی طرح بدقسمت ہوں، میں نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور آپ کے دوسرے بہن بھائی؟ میرے ایک ہی بڑے بھائی ہیں، وہ اپنی فیملی سمیت لندن میں رہتے ہیں، میں نے یوکلپٹس کا پتہ توڑتے ہوئے کہا۔ اور خانم آمنہ؟ وہ میری کزن ہے، ایگزام سے فارغ ہو کر اسلام آباد سے آئی ہوئی ہے اور وقت گزارنے کے لیے اس نے خانہ فرہنگ میں داخلہ لیا ہے، میں نے پتے کو مسلتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ، میں نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ باہر جا کر اس نے بائک سٹارٹ کی اور پل کی پل میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اندر آ گئی۔ آمنہ برتن سمیٹ رہی تھی۔ چلا گیا؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، میں نے بھی پیالیاں اٹھانا شروع کی۔ خپتی ہے بالکل، اس نے ٹرالی ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بھئی یہی امن پھیلانے کا مشن وغیرہ وغیرہ۔ خپتی ہے نا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں بھی بیٹھ گئی۔ بھئی بہت سے ایسے سر پھرے ہوتے ہیں جو چند دن کہتے پھرتے ہیں کہ ہم امن پھیلائیں گے، یہ وہ، اور پھر ایک دم غائب ہو جاتے ہیں۔ تمہیں یاد نہیں وہ جم جو پچھلے سال ہمارے ہاں آیا تھا کٹیلا گز لے کر، امن امن پکارتا، پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ اسے زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا۔ اس نے ٹانگیں اٹھا کر کرسی پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن وہ جم تھا۔ ویسے لوگ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن یہ منوچہر علی ہے، میں نے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی پہلے۔ اس کی باتوں میں ایک عزم مصمم ہے، مضبوط ارادہ ہے، وہ کچھ ہے، واقعی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کا لہجہ یاد کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ امپریس ہو گئی ہو تم، دیکھ لینا، میری بات لکھ رکھو کہ کچھ دن کے بعد موصوف فوراً شروع ہو جائیں گے انجینئر بن کر، اور ان کا یہاں نام و نشان بھی نہیں ملے گا، اور اپنا امن مشن بھی کہیں اور لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ آمنہ نے یقین سے کہا۔ اچھا بھئی ہو سکتا ہے کہ تم ہی ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مجھے آمنہ سے بحث منظور نہیں تھی، اس لیے میں نے جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ جمعے کو آمنہ صبح ہی صبح اپنی پھپھو کے ہاں چلی گئی۔ بابا ناشتے کے بعد اپنی لائبریری میں گھس گئے۔ میں کچھ دیر اپنا کمرہ ٹھیک کرتی رہی، پھر بہت دنوں کے بعد کچھ بنانے کا موڈ بن گیا۔ میں اپنے رنگ برش اور ڈرائنگ بورڈ اٹھا کر باہر آ گئی۔ اوائل سردیوں کی چمکیلی دھوپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں کافی محویت سے مصروف تھی کہ بائک کی آواز نے چونکا دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ کھلے گیٹ سے اندر آ رہا تھا۔ بائک کھڑی کر کے وہ ادھر ہی چلا آیا۔ السلام علیکم، چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے، میں نے کرسی پر کشن سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ آج میں فارغ تھا، دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کروں، پھر کچھ نہ سوجا تو یہاں چلا آیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میرا روز کا آنا؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں بالکل نہیں، اور پھر آپ کون سا روز آتے ہیں؟ 3 روز تو ہو گئے آپ کو آئے ہوئے۔ میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ دراصل ایک مکمل گھر کا تصور ہی اتنا خوشگن ہوتا ہے کہ انسان کھنچا چلا آتا ہے۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ نے ہمارے گھر کو ایک مکمل گھر سمجھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پینٹنگ کر رہی ہیں؟ اس نے میری بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آج میں اکیلی اور فارغ تھی اس لیے، میں نے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اکیلی؟ آمنہ کہاں ہے؟ وہ اپنی کزن سے ملنے گئی ہے، اور بابا اپنی لائبریری میں ہے۔ اچھا آپ نے بتایا نہیں تھا کہ آپ کو پینٹنگ کا شوق بھی ہے؟ آپ نے پوچھا کب تھا؟ میں نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ اچھا چلیں اب تو پوچھ لیا، میں نے BA میں فائن آرٹس پڑھا تھا، اسی لیے کبھی کبھار دل چاہنے لگتا ہے کچھ بنانے کو۔ میں نے گھاس پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں چائے کا کہہ آؤں؟ میں اندر چلی آئی۔ جب میں واپس آئی تو وہ میرے بنائے ہوئے ادھورے خاکے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، ایسے ہی کوئی اوٹ پٹانگ سی چیز ہے، میں نے جھیم کر کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کیا معلوم کل کو یہ اوٹ پٹانگ سی چیز آرٹ کا نادر نمونہ بن جائے۔ اس نے دوبارہ اس کا شہکار پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ شاید، کیونکہ آج کل اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ صدیق چائے لے آیا، میں نے اسے چائے بنا کر پیالی پکڑائی۔ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے پیالی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے BA کیا ہے، بس۔ جی ہاں، اس کے بعد لاء میں داخلہ لیا تھا، لیکن پھر ادھورا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس دل نہیں لگا، اور پھر ہمارا بلے شاہ بھی کہتا ہے۔ علم و بس کریں او یار، میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ بلے شاہ یہ کون ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ بلے شاہ ہمارا پنجابی صوفی شاعر ہے، میں نے بتایا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے علم و بس کریں او یار،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے چائے پینا چھوڑ کر دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے اس مصرے کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عالم بن کر بھی کیا پایا؟ صرف کتابوں کا بوجھ اٹھانے کا کیا فائدہ؟ تن اجلا اور من کالا ہے۔ میں نے اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ذرا تفصیل سے بتایا۔ ایک لحاظ سے ٹھیک ہی کہتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاں کی صوفیانہ شاعری کو پڑھا ہے؟ اس نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت سا پڑھا ہے۔ میں نے اس کو بسکٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو پنجابی آتی ہے؟ کیوں نہیں، میں پنجابی ہی ہوں، میں نے حیرت سے کہا۔ دراصل میرا ایک دوست بھی ہے پنجابی۔ ایک دفعہ ایک رکشے والا ہم سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو کہنے لگا کہ مجھے پنجابی نہیں آتی۔ ہاں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ظاہر ہے آپ نے صوفیانہ شاعری پڑھی ہے، جس کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ آپ نے رومی اور حافظ کو پڑھا ہے، یہ بھی صوفی تھے۔ آپ پھر بھول رہے ہیں، مجھے فارسی نہیں آتی۔ او یاد آیا، مجھے ہر بار بھول جاتا ہے، لیکن یہاں میں آپ سے ایک قدم آگے ہوں۔ میں نے غالب اور اقبال کو پڑھا ہے، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ فارسی میں لکھا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ ویسے اقبال اور غالب کی فارسی شاعری کا ترجمہ میں نے بھی پڑھا ہے، اور عمر خیام کی رباعیاں اور حافظ کے دیوان کا تھوڑا بہت ترجمہ۔ بابا کی لائبریری میں یہ سب بھرا پڑا ہے۔ میں نے ادھار نہ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ کیسا اندازہ؟ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو مجھے ایک لٹریری قسم کی مغلیہ شہزادی کا خیال آیا تھا، جس کو پاکستان کے عبدالرحمن چغتائی نے پینٹ کیا ہو۔ قطعی غلط، چغتائی آرٹ تو بالکل اور چیز ہے، لمبی لمبی آنکھیں اور لمبے چہرے۔ میں کہاں ہوں ایسی؟ میں نے یقین نہ کرتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر یہ سمجھ لیں کہ میرے تصور میں جو مغلیہ شہزادی کی تصویر ہے، آپ بالکل ویسی ہیں، پروقار اور شاہانہ انداز۔ آپ کو جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، کمال ہے۔ میں نے برابر اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو پہلے دن کے بعد میرا دل چاہتا رہا کہ میں آپ سے دوبارہ ملوں۔ یقین آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ بالکل ویسی ہیں، مغلیہ شہزادیوں جیسی، خالص اور اورینٹل لک۔ اس نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ یہ محض آپ کا خیال ہے، میں نے خالی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ چلے میرا خیال ہی صحیح، ویسے کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ اس نے گفتگو کا رخ بدلا۔ کیوں نہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم اچھے دوست بن چکے ہیں، میں نے بھی سنجیدہ ہوئے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، ہم ابھی تک ایک دوسرے سے بہت باادب ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا یہی باتیں ذرا بے تکلفانہ انداز میں نہیں ہو سکتی؟ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں۔ شکر ہے اب میرا یہ ڈر تو ختم ہوا کہ کہیں میں کوئی بے ادبی کر گیا ہوں اور آپ برا مان جائیں گی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں دوستانہ بے تکلفی میں باادب قسم کی آپ جناب نہیں چلتی، بلکہ تم قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ آپ جناب اور تم، وہ پھر ہنسنے لگا۔ اردو بھی بڑی مزیدار زبان ہے، چلو میں نے 2 لفظ اور سیکھے، آپ جناب اور تم۔ اردو کا اوریجن فارسی ہے، تمہیں معلوم ہے منوچہر؟ ہاں مجھے معلوم ہے، ویسے میرے دوست مجھے علی کہتے ہیں، منوچہر مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے دانت اندر گھساتے ہوئے کہا۔ چلو علی ہی صحیح، منوچہر ویسے بھی خاصا مشکل نام ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں اس کو بادشاہوں کا نام کہا جاتا ہے۔ میری ماں نے بہت آرزو کے ساتھ میرا یہ نام رکھا تھا، وہ اب بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میری ماں بہت جلد مر گئی، ابھی مجھے اس کی بہت ضرورت تھی، اس نے دکھ سے کہا۔ میں سوچتی رہی کہ کیا کہوں، تمہیں بھی علم ہوگا کہ ماں زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا ایک گھر ہے، تمہارے والد ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے، تمہارے گھر والوں نے بہت قربانیاں دی ہیں علی، تم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہو کہ تمہارے والد اور بھائی نے کسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ میں نے اس کو حوصلہ دلانے کی خاطر کہا۔ شاید ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کائنات خدا نے اتنی خوبصورت، اتنی مکمل اور پرامن بنائی تھی، انسان نے اس کا کیا حال کر دیا۔ اگر یہ ویسے ہی رہتی جیسے یہ آغاز میں تھی تو کسی قربانی، کسی دکھ کی گنجائش نہ رہتی۔ اسی لیے تو میں امن کا پیغمبر ہوں۔ جب تک اس دنیا میں امن نہیں آئے گا، زندگیاں یوں ہی ختم ہوتی رہیں گی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی ہے، اور اب ہم لوگ اپنی اپنی سطح پر اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی یورپ میں ہیں، کچھ امریکہ میں اور باقی ایشیا کے کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارا پہلا مقصد اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان میں وہ احساس جگانا ہے جس کا ذکر میں نے اس روز تم سے کیا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنا عزم تھا کہ اس کی نیت اور حوصلے پر کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، وہ اس روز کی طرح ایک دم اٹھ گیا۔ بیٹھو نا، بابا سے مل کر جانا۔ میں بھی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، پہلے ہی بہت وقت گزر گیا، پھر اور بھی دیر ہو جائے گی۔ اچھا خدا حافظ۔ وہ اپنی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا، اور میں اس کی عجیب و غریب شخصیت پر غور کرتی رہ گئی۔ کبھی اتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے اور کبھی ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ شام کو آمنہ کے آنے پر میں نے اس کو علی کے آنے کا بتایا۔
پیر تسمہ پا ہی ہو گئے ہیں موصوف، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آمنہ، وہ ہمارے ملک میں مہمان ہیں، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ وہ ایسا کب سمجھتا ہے، یاد نہیں اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوم سک بالکل نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کی نیک دلی ہے، لیکن پھر بھی ہے وہ تو ہمارا مہمان ہی۔ میں نے اس کی بات نہ مانتے ہوئے فیصلہ کیا، اچھا ہوگا۔ آمنہ نے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں شانے اچکائے۔ پھر بہت سے دن گزر گئے اور وہ نہ تو گھر ہی آیا اور نہ ہی کہیں اور ملا۔ آمنہ کے بقول وہ خانے فرنگ بھی نہیں آتا تھا۔ انہی دنوں سری لنکا کے راشکا اور ایتھوپیا کے جارج نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی منگنی کی خوشی میں ایک گیٹ ٹوگیدر پر سب دوستوں کو بلایا۔ وہاں پر حسب توقع وہ موجود تھا۔ میں راشکا کی دوست سعدیہ سے باتیں کر رہی تھی، اچانک میرے کان میں بنگالی نور الرحمن کی آواز پڑی۔ ہم نے تقسیم ہند کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائیں، ان پاکستانیوں نے ہمیشہ ہمارا کمایا کھایا اور ہمیں دھوکے میں رکھا۔ ایسی صورتحال میں ہم کیا کرتے؟ غربت، بھوک اور دکھوں سے تنگ آ کر ہم نے جدوجہد کی اور ان سے آزادی حاصل کی۔ وہ کسی تاریخ ناآشنا کو بنگلہ دیش کے قیام کی وجہ بتا رہا تھا۔ میرا دماغ سلگنے لگا۔ جھوٹ بولتے ہو تم غدار لوگ، جس تھالی میں کھاتے تھے اسی میں چھید کرتے تھے، اور اب یہ کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھایا، تمہیں دھوکے میں رکھا۔ شرم کرنی چاہیے تم لوگوں کو۔ تم نے اپنے بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگے، اپنے ذلیل ترین دشمنوں کے پروپیگنڈے پر یقین کر کے اپنے ہم وطنوں کو نفرت اور غصے کی آگ میں جھونک دیا، اور اب بھارت کے غلام بنے ہوئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم نے بنگلہ دیش بنا کر آزادی حاصل کی۔ غصے کے مارے میرا جسم کانپنے لگا۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے، اور ہم اب بھی جب تم پر کوئی افتاد پڑتی ہے تو تمہاری مدد کو دوڑے آتے ہیں۔ یہاں شور مچ جاتا ہے کہ ہمارے بنگالی بھائی مشکل میں ہیں، ہمارے خلوص اور ہمدردی کا یہ صلہ دیتے ہو۔ میں تقریباً چیخ رہی تھی۔ علی دوسرے کونے سے بھاگا آیا۔ نور الرحمن خاموش کھڑا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مائرہ؟ بی ایزی، علی آہستہ آہستہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ ارد گرد لوگ دم بخود تھے۔ میں باہر نکل آئی، کچھ دیر کے بعد وہ بھی باہر آ گیا۔ تمہیں اتنا غصہ بھی آتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں اپنے حواسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حوصلے سے، صبر سے ہر بات سننا چاہیے۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگا۔ جھوٹ بول رہا تھا وہ، غلط بیانی کر رہا تھا۔ میں پھر چیخ پڑی۔ یہ تم کہہ رہی ہو نا، اس سے پوچھو، اس کے خیال میں وہی صحیح ہوگا۔ ہم چیزوں کا اپنی مرضی کے مطابق مشاہدہ کرنے کے عادی ہیں۔ ہمیں جو بتایا سکھایا جاتا ہے اکثر ہم انہی پر یقین کرتے ہیں۔ اس نے بہت پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میرا ویک پوائنٹ ہے۔ بنگلہ دیش کا قیام ہمارے سینوں کا سب سے بڑا زخم ہے۔ میں نے کچھ نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور آگے کی طرف دیکھو۔ نفرتوں کی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو، پائیدار امن اور دوستی قائم کرو تاکہ پھر کوئی نیا بنگلہ دیش نہ بن سکے۔ اس کا دھیما نرم لہجہ بھڑکتی آگ پر پانی ڈال رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتی رہی۔ چلو اب اندر چلیں، ہم یہاں مہمان ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ ہلکا سا تھپتھپایا۔ ہم اندر کی جانب چلے۔ سامنے سے راشکا آ رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ خانم ذرا جوش میں آ گئی تھی، اس نے میرے بجائے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اندر وہی گہما گہمی جاری تھی۔ فرقان ہاشم، ایک اور بنگالی، مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ ہمیں معاف کیجیے گا مس، نور الرحمن کو اس قسم کی تقریب میں ایسی متنازع بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے کہا۔ آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، میں نے اس سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ چائے کے بعد مختلف لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں کچھ سنایا۔ پاکستان کے رحمان علی نے ڈیک پر اسد امانت علی کی گائی ہوئی بابا فرید کی ایک کافی سنوائی۔ سب نے سمجھ میں نہ آنے کے باوجود خوب تالیاں بجائیں۔ میں نے ایتھوپیا کی ملوکہ سے باتیں کرتے کرتے ادھر دیکھا۔ فرقان ہاشم بنگلہ لوک گیت کا انگریزی ترجمہ سنا رہا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: جب کھیتوں اور کھلیانوں میں، گھروں اور رستوں پر سے طوفان کے نشان مٹ جائیں گے، جب پرسن کا سونا پھر سے اگے گا، جب مانجھی کشتی کھینے لگے گی، جب فضا میں تازگی رچ جائے گی، تو دور دریا کنارے ایک چھوٹے سے گھر پر دو پرندے چہچہائیں گے اور گائیں گے امن اور خوشی کے گیت، ہماری طرح ہماری طرح۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور دوبارہ سنانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ میری نظر اس پر پڑی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مسکراتا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک دم نظریں چرا لیں۔ وہ بھی دروازے سے ہٹ گیا۔ تقریب کے اختتام پر میں راشکا کے ساتھ باہر نکلی۔ وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ ہاں بہت دیر ہو گئی، میں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہو؟ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے پوچھا۔ غصہ ختم ہو گیا؟ وہ پھر مسکرانے لگا۔ میں خاموش رہی۔ اچھا خدا حافظ، اب جاؤ، اس نے ایک پتھر کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ دوسرے روز ناشتے پر میں نے بابا کو نور الرحمن سے اپنی تلخ کلامی کا بتایا۔ یعنی تمہاری وہ جذباتیت ابھی بھی نہیں گئی؟ بابا نے ساری بات سن کر کہا۔ یہ جذباتیت نہیں ہے بابا، ایک المیہ ہے۔ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے المیوں پر روتی رہتی ہیں۔ اب تم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم مزید المیوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ وہ بھی ایسے ہی کہتا ہے؟ میں نے ان کی بات سن کر کہا۔ وہ کون؟ وہ منوچہر علی، وہ جو اس روز آپ سے ملا تھا، یاد ہے آپ کو؟ میں نے انہیں چائے کی پیالی پکڑاتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، وہ لڑکا بہت بہادر اور باحوصلہ ہے۔
ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، بابا نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اس کے نادر روزگار قسم کے خیالات سے بابا کو آگاہ کیا۔ وہ ایک دم متاثر ہو گئے۔ بابا ایسے لوگوں سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ بہت دنوں کے بعد ایک روز میں لوگوں کے ہجوم میں مختلف خواتین و حضرات کے ساتھ سر کھپا رہی تھی کہ وہ آ گیا، حسب معمول مصروف۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، ہاں بس تم انتظار کرو، آفس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ میں نے چیختا فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ خدا خدا کر کے رش کچھ کم ہوا اور میں اٹھی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ یہ سلمان عواد ہے، مصر سے آیا ہے، اس کو یہاں کچھ کام تھا، میں اس کے ساتھ آیا تھا، سوچا تم سے ہی مل لوں۔ اس نے میرا اس سے تعارف کروایا۔ ہم لوگ کہیں بیٹھ کر چائے پینے کا سوچ رہے تھے، آپ چلیں گی؟ سلمان عواد نے کہا، چلیے۔ میں نے بیگ کندھے پر ڈال لیا۔ ہم شیزان جائیں گے، تم اتنا پیدل چل لو گی؟ اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میں اتنی نازک مزاج نہیں ہوں، ویسے تمہاری بائک کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم لوگ کل سے YMCA میں ہیں، ایک اور دوست کے پاس بائک بھی وہی ہے۔ اور تمہاری گاڑی؟ اس نے فٹ پاتھ پر چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ میری گاڑی نہیں ہے، بابا کی ہے، وہ تو میں رات کو کہیں جاؤں تو لے جاتی ہوں، اس وقت تو بابا کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کافی لمبا پیدل مارچ کر کے شیزان پہنچے۔ اوپر چلیں گے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی فیصلہ سنایا۔ ہم لوگ اوپر آ گئے۔ چائے کا آرڈر دے کر وہ سیدھا ہوا۔ تمہارا غصہ اس دن ختم ہو گیا تھا، اس نے پھر مجھے چھیڑا۔ اب ختم بھی کرو۔ میں نے سامنے والی شیشے کی دیوار پر گزرتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ سلمان عواد کو اس روز والا واقعہ سنانے لگا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم جو اس روز جھگڑے تھے؟ سلمان نے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ اب میری باری تھی۔ کچھ نہیں، بس ایک روز ذکر ہو رہا تھا ہر طرف پھیلی ہوئی جنگ کا، افغانستان میں، فلسطین میں، ویتنام میں۔ ایک پاکستانی لڑکا کہنے لگا، ہم تو آرام سے ہیں، بس مجھے غصہ آ گیا۔ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، لیکن اس روز پھر میں نے اس سے معذرت کر لی۔ اس نے خود ہی بتایا۔ معذرت تو میں نے بھی کر لی تھی، میں نے بتایا۔ ہاں، اس نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے علی، تمہارے ایران میں بھی تو جنگ لڑی جا رہی ہے نا؟ سلمان نے اچانک کہا۔ اور ہے بھی بے مقصد، میں نے لقمہ دیا۔ بے مقصد کیسے؟ اپنے گھر کو بچانا ہر ایک کا فرض ہے، اس نے بازو میز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو جتنا بدنام کیا ہے، شاید ہی پہلے کسی واقعے نے کیا ہو، سلمان عواد نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ لیکن وہ ہمارا علاقہ تھا، یہ ایک اصولی جنگ ہے۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھا۔ یہ محض انا کی جنگ ہے، اور پھر تمہارے نظریے کے مطابق تو یہ سراسر غلط ہے۔ علاقہ چاہے ان کا ہو یا تمہارا، ہے تو مسلم علاقہ۔ میں نے وار الٹا پھینکا۔ لیکن مسلمان کو جہاد کا درس دیا گیا ہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھا۔ ہاں، لیکن جہاد کس کے خلاف؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف۔ مسلمان کی نشانی یہ نہیں ہے؟ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا، اشرا علی الکفار الرحماء بینہم؟ سلمان نے خوش الحانی سے آیت کی تلاوت کی۔ جہاد کرنا ہے تو ان سے کرو جن کے خلاف کرنے کا فرض ہے، اور پھر اتنی جانیں بے مصرف خواہ مخواہ ضائع ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ تم لوگ ٹھیک ہی کہتے ہو، یہاں پر آ کر شاید میں غلطی سے وطنیت پرستی کا شکار ہو گیا۔ ویسے اس جنگ کا دل سے بھی قائل نہیں، بس ایک خیال آڑے آ جاتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں؟ یہ مسلمان اسلام دشمن قوتوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہے ان کو یہ بات بتانے والا؟ اور وہ ریاض جس سے میرا جھگڑا ہوا تھا، کس قدر آرام سے کہہ رہا تھا کہ ہم تو آرام سے ہیں۔ وہ پھر بولا، ہمارے یہاں اقبال تو بیچارے کب کے کہتے کہتے ختم ہو گئے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شغر، اور نہ ایرانی رہے باقی، نہ افغانی، نہ تورانی، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ تمہارا کلاس فیلو ریاض، اس کو غالباً یہ علم نہیں کہ ہم افغانستان میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ کیسے آرام محسوس کرتا ہے؟ میں نے ان دونوں کے لیے چائے بناتے ہوئے کہا۔ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے مسائل سے گھبرا کر جھوک در جھوک ہندوانہ مسالک اختیار کر رہے ہیں۔ ہماری مثال بھی تو ان کے سامنے ہے، پھر وہ کیوں ان سے متاثر ہوتے ہیں؟ سلمان نے کہا۔ ہم مسائل سے گھبرا کر کاروبار حیات سے فرار کا راستہ جو نہیں بتاتے، اس لیے۔ میں نے چمچ الٹتے پلٹتے ہوئے کہا۔ اچانک سلمان کو اپنے کوئی جاننے والے نظر آ گئے، اور وہ لپک کر دوسری میز کی طرف چلا گیا، اور علی پھر سے مسکرانے لگا۔ مجھے علم ہو گیا کہ اب یہ سنجیدگی کا چولہا اتار پھینکے گا۔ میں 2-3 دن سے مسلسل تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل میں نے غور کیا کہ میں تمہارے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں۔ یکایک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ وغیرہ قسم کا عشق، اس نے اچانک کہا۔ میں دم بخود ہو گئی۔ ڈونٹ بی سلی علی، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں اس بات کو نہیں مانتا تھا، یہی لو ایٹ فرسٹ سائٹ وغیرہ والی بات کو، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ واقعی اسی لیے تو تم سے پہلی ملاقات کے بعد سے اب تک تم نے تو مجھے بیکار کر کے رکھ دیا، اس نے ایک دم الجھ کر کہا۔ کیوں بہک رہے ہو؟ تمہارے جیسے آدمی کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں، کیا میرے جیسے آدمی کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تمہاری پہلے سے کہیں کمٹمنٹ ہو۔ میں تو تمہاری ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں محسوس کیا ہے وہ کیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمہیں بتا دیا، اس نے بہت صاف گوئی سے کہا۔ میں نے اس کی صاف گوئی سے گھبرا کر سر جھکا لیا۔
اب میں چلوں میرے خیال سے؟ چند لمحوں کے بعد میں نے سر جھکائے جھکائے کہا، نہیں مائرہ، مجھے کہنے دو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج کچھ نہ کہا تو کبھی بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ تمہارے ساتھ گزارا کچھ وقت انتہائی سکون سے گزر جاتا ہے، اور پھر وہی دن بھر کی تھکا دینے والی مصروفیت، مسائل اور مشن کا کام۔ پلیز مائرہ، کچھ دیر اور بیٹھی رہو۔ وہ آہستہ آہستہ پھر سنجیدہ ہو رہا تھا۔ پھر کوئی اور بات کرو۔ میں نے سر اٹھایا۔ اور کیا بات کروں؟ کل سے میرے سر پر یہ ایک بات سوار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس احساس کو سمجھنا یا قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، کیونکہ تمہارے خیال کے مطابق تمہیں ایک اجنبی ملک کا اجنبی شخص ہوں، جس کی زبان بھی مختلف ہے، جبکہ تم جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں سوچتا۔ حالانکہ یہ یوں ہوگا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ میں تو اتنے سالوں سے یہاں ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ جانے سے پہلے یہاں تم سے ملوں گا۔ اور پھر وہ ہاتھ ملنے لگا۔ اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا، یہ سمجھ کر کہ ایک جہد مسلسل میں مصروف انسان غالباً تم سے 2 گھڑیاں بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے پھر سے کہنا شروع کیا، میں یہاں آ کر بالکل بے یار و مددگار ہو گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے ہزاروں آرزوئیں دم توڑ رہی ہوں۔ اس لیے میں ایک دم بغیر سوچے سمجھے بول پڑی، نہیں علی، ایسا نہیں کہو۔ میں بھی تمہارے بارے میں اسی طرح سوچتی ہوں، بس مجھے اظہار کا یہ طریقہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ الفاظ منہ سے نکل چکے تھے۔ کیا واقعی مائرہ؟ او خدایا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھیں خوشی اور استجاب سے چمک رہی تھیں۔ میں نے ہونٹ دان کے نیچے دبا لیا۔ میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں مائرہ، کہ تم نے ان جغرافیائی حدود کی، زبان اور ماحول کے فرق کی پرواہ نہیں کی۔ تمہیں سمجھنے میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ اب تو میرا خیال ہے چلیں۔ اس کی خوشی نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ چپ سا ہو گیا۔ وہ دراصل میں نے بتایا نہیں ہوا، بابا پریشان ہو جائیں گے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ میں آمنہ کو بھی لے لوں خانہ فرنگ سے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سلمان نے بل ادا کیا اور ہم لوگ باہر نکل آئے۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ خانہ فرنگ کی طرف چل پڑے۔ واپسی پر آمنہ نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، جب بھی دیکھو تم ایرانیوں، مصریوں اور سری لنکاؤں کے ساتھ پھرتی رہتی ہو، کوئی پاکستانی نہیں ملتا تمہیں؟ وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ کیوں؟ تو ان سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے بھی ذرا خفگی سے کہا۔ اور ایک وہ آقا، اب تو بہت برا لگنے لگا ہے مجھے، اسے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ جب بھی ملو، مائرہ کیسی ہے، کیا حال ہے اس کا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا آمنہ کہ تمہیں بیتوکی باتوں پر غصہ کیوں آتا ہے۔ مجھے اس سے ملنے اور باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ تمہارے ان کزنس اور ان کے دوستوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہے، جو ہر وقت امریکہ کی تعریف میں یوں رطب اللسان رہتے ہیں کہ گمان ہونے لگتا ہے کہ غلطی سے پاکستان میں پیدا ہو گئے۔ میں نے غصے سے کہا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور جو میں اس کو علی کی شام والی باتیں بتا دوں تو؟ میں نے سہم کر سوچا، ان کی ان باتوں نے تو مجھے پریشان کر دیا، یہ کیا سمجھے گی؟ میں رات دیر تک سوچتی رہی کہ اس کے سامنے اتنا مثبت رد عمل ظاہر کر کے میں نے کس حد تک غلطی کی ہے اور اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن پھر اچانک بلا ارادہ ہی میں نے نفع نقصان کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے فیصلے پر مطمئن ہو جانے کا سوچا۔ زندگی تغیر و تبدل کا نام ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے ذہن کو ہر بوجھ سے آزاد کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے کچھ دن میری طبیعت بہت خراب رہی۔ مجھے اچانک زکام نے آ گھیرا اور میں نے آفس سے چھٹی لے لی۔ اس روز شام کو طوفانی بارش ہو رہی تھی اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں ٹی وی روم میں اکیلی بیٹھی ہیٹر سینک رہی تھی۔ آمنہ اپنی پھپھو کی طرف گئی ہوئی تھی۔ صدیق نے اس کی آمد کا بتایا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس عجیب و غریب موسم میں نے حیرت سے سوچا۔ وہ اندر آ گیا۔ تم کیسے اس موسم میں نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج ہی مجھے آمنہ نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ہیٹر کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سلیم سے اس کی گاڑی مانگی اور آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے موسم کتنا خراب ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تمہاری طبیعت بھی تو خراب ہے، وہ انتہائی اطمینان سے بولا۔ میں تو اب ٹھیک تھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے آمنہ پر غصہ آنے لگا۔ کیوں اس نے اس سر پھرے شخص کو بتایا؟ میں نے صدیق کو چائے کے لیے آواز دی۔ تم میرے آنے پر خوش نہیں ہو؟ اس نے ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن اتنے خراب موسم میں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا؟ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرا اتنا خیال ہے، مجھے بھی تو تمہارا کچھ خیال ہونا چاہیے، اور ویسے بھی یہ تو ایک ہی شہر ہے۔ اگر مجھے تمہاری طبیعت خراب ہونے کا پتہ چلتا تو میں ایسے ہی موسم میں کوسوں دور سے اسی طرح بھاگا آتا، سمجھی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک دم چپ ہو گئی۔ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ صدیق چائے لے آیا تھا۔ چائے پیتے پیتے اچانک وہ بولا۔ آج مجھے اپنا گھر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر دکھ کا واضح سایہ تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے وہ لوگ بہت یاد آنے لگتے ہیں، اسی لیے تو میں دنیا جہاں کی مصروفیات میں گھس کر اپنا دھیان بٹھاتا ہوں۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر سامنے دیکھنے لگا۔ تم ایک دفعہ ایران ہو ہی آؤ۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی۔ ایران کیا کروں گا جا کر؟ جب یہاں آنے کے بعد پہلی بار میں گھر گیا تو میرا باپ مر گیا، دوسری دفعہ گیا تو میری بہن کو حادثہ پیش آ گیا، اور آخری بار گیا تو میرے جانے کے 2 ہی دن بعد میرے بھائی کی شہادت کی خبر آ گئی۔ اب کیا کروں جا کر؟ اب تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہتا رہا اور میں اس کا چہرہ دیکھتی
دیکھتی رہی۔ جب میں پچھلی بار گیا تھا اور جب میرے بھائی کی شہادت ہوئی، میں سارا دن پاگلوں کی طرح اپنے گھر میں پھرتا رہتا تھا۔ دکھ کی شدت سے گھبرا کر اکثر میں ایک نظم دہراتا، تمہیں سناؤ۔ میں پریشان ہو کر کاغذوں پر لکھتا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے آگے پھیلا کر ان کی لکیریں دیکھتے ہوئے سنانا شروع کیا۔ Oh lift me a cloud, a wave, a leaf. I feel the thrones of life I bleed. وہ سناتے رک گیا۔ کیا کرو گی سن کر؟ یہ بس انفرادی دکھ تھا۔ اس کے بعد میں پریکٹیکل اور منطقی ہو گیا۔ دنیا کو اجتماعی دکھوں سے نجات دلانے کے لیے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہاں، بہت منطقی ہو گئے، جب ہی تو اتنے خراب موسم میں یہاں آ گئے۔ میں نے اس کو پھر ہنسانے کی کوشش کی۔ خیر یہ اور بات ہے، تمہارے سلسلے میں بالکل بھی منطقی نہیں ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے مائرہ کہ اس روز تم سے اپنے دل کی بات کہہ کر میں کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنے والے دنوں میں مسرت کے چند لمحے میرے منتظر ہیں، ورنہ پہلے میں نے ہمیشہ ایک جہد مسلسل، ایک کٹھن سفر کو منہ کھولے اپنا منتظر سمجھا تھا۔ مائرہ، تم نے میری خواہش کو قبول کر کے میری زندگی کو زندہ دلی بخش دی۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ باہر وہ زبردست طوفان ہے، نہ جانے کب تھمے گا۔ اس کی باتوں سے گھبرا کر میں نے نئی بات چھیڑی۔ تھم جائے گا، طوفان گزر جانے کے لیے ہوتے ہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، اس روز جارج کے فنکشن پر رحمان علی نے جو چیز سنوائی تھی وہ یاد ہے تمہیں؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رحمان علی نے؟ میں نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ بابا فرید کی کافی تھی، یعنی صوفیانہ کلام۔ مجھے یاد آ گیا۔ بابا فرید، کیا یہ بھی کوئی صوفی شاعر تھے؟ ہاں بڑے زبردست صوفی شاعر، میں نے ہیٹر آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے سنا سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے ترجمہ۔ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود وہ اس روز مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے مکمل تو یاد نہیں، اور پھر مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ میں اسے ٹھیک طرح سے ترجمہ کر بھی سکوں گی یا نہیں۔ البتہ بابا کو یاد ہوگا۔ آؤ ان کی لائبریری میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بابا اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ ان کی لائبریری میں چاروں طرف گھومتا رہا۔ آپ کتنے باذوق ہیں، یہ سب تو ایک خزانہ ہے، وہ حیرت سے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ بابا سے فارسی شاعری پر گفتگو کرنے میں مہو ہو گیا۔ میں کھانا لگوانے کے لیے باہر آ گئی۔ کھانا لگا کر میں انہیں بلانے کے لیے گئی۔ وہ اس شد و مت سے ان سے گفتگو میں مصروف تھا۔ تم سے مل کر مزہ آ گیا، بابا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بابا اپنے کمرے میں گئے اور میں اسے لے کر کھانے کے کمرے میں آ گئی۔ تمہارے بابا کا علم زبردست ہے، میں بہت متاثر ہوا ہوں ان سے، وہ بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بابا علی کو بابا فرید تو ٹرانسلیٹ کر دیجئے۔ کھانے کے دوران میں نے ان سے کہا۔ بابا کے پاس اسد امانت علی کی وہ کیسٹ تھی۔ کھانے کے بعد ہم لوگ ٹی وی روم میں آ گئے۔ میں نے کیسٹ لگائی۔ ہر ویلے تانگا یار دیاں، آواز کمرے میں پھیل گئی۔ میں تا بیٹھی کاگ اڈاواں، آپ ونجاں کہ میں قاصد بھیجاں، میرا تھی گیوں حال بیماراں، غلام فریدا میں تا ایویں وچھڑی، جیویں وچھڑیاں کونج کتاراں، حالی نہ دست اوئے کالیا، عمراں لنگیاں بپھا پار، پھلاں دے رنگ کالے، سرخ گلاباں دے موسم وچ، پھلاں دے رنگ کالے، حالی نہ وس اوٹے کالیا، عمراں لنگیاں بپھا پار۔ اسد امانت علی گا رہا تھا اور بابا اس کو ترجمہ کر کے سمجھا رہے تھے۔ وہ بالکل خاموشی اور غور سے سن رہا تھا۔ پردیس گیوں پردیسی ہوئیوں، تے تیریاں نت وطنا دل لوانا، کملی کر کے چھوڑ دتوں ای، تے بیٹھی کگ گلیاں دے رولاں، غلام فریدا میں تا دوزخ سڑساں، جے میں مک ماہی ولوں موڑاں، عمراں لنگیاں بپھا پار۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کو یقین دلانے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا دیا۔ کافی ختم ہوئی تو بابا نے اس کو بند کر دیا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ وہ گہری خاموشی سے چونک گیا۔ بہت خوبصورت۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیانہ شاعری صرف حافظ، رومی، جامی اور شمستری نے ہی کی ہے، یا پھر اقبال، بیدل وغیرہ نے۔ ان دانشوروں کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ پنجاب صوفیانہ شاعری کی دولت سے مالا مال ہے۔ ان الفاظ کا کوئی بدل نہیں۔ وہ متاثر ہو رہا تھا۔ تم میں چیزوں کو سمجھنے کی حس بہت زیادہ ہے۔ بابا نے اس کا شانہ تھپکا۔ صدیق نے بابا کو فون کی اطلاع دی۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ ایک انفرادی غم ہے جو بابا فرید نے بتایا، لیکن اس کے کچھ الفاظ سب لوگوں کے لیے ہیں۔ مثلاً یہ کہ عمر پنجوں کے بل گزر گئی۔ واقعی کچھ لوگوں کی عمر اسی طرح مشکل میں گزر جاتی ہے، وہ دشت علم میں بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن اس دکھ کو ایک فقرے میں سمیٹ دینا بڑی مہارت کا کام ہے۔ عمر پنجوں کے بل گزر گئی، خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی کہا گیا ہے۔ خیر مجھے تو عادت ہے اسی طرح زندگی گزارنے کی۔ دکھ تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ تمہیں بھی اس دشت علم میں گھسیٹ لایا ہوں۔
تم جو اپنے گھر کے گرم اور محفوظ ماحول میں مطمئن تھی، مجھے اس کا افسوس ہے۔ تم نے غلط سمجھا علی۔ تمہارے جیسے بہادر اور باحوصلہ شخص کے ساتھ چلا ہوا ایک ایک قدم میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں نے اس کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے محبوب سے بے وفائی کروں تو خدا مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ میں بھی مسکرانے لگی۔ یاد رکھنا ضرور۔ بابا واپس آ گئے۔ باہر زبردست بارش ہے۔ میرا خیال ہے آج تمہارا جانا ناممکن ہے، لہٰذا آج یہی رہو مائرہ، گیسٹ روم کھول دو۔ انہوں نے بغیر اس کا جواب سنے مجھ سے کہا اور میں اٹھ گئی۔ ہمارا گیسٹ روم بھی کبھی کبھار ہی استعمال ہوتا تھا۔ میں اپنی اور بابا کی اکثر فالتو چیزیں یہاں ڈال دیتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی ساری چیزیں سمیٹی، طارق بھائی کا پرانا پڑا سلیپنگ سوٹ باتھ روم میں لٹکایا اور واپس آئی۔ صدیق نے ان دونوں کو کافی بنا دی تھی اور وہ پھر باتوں میں ہم تن مصروف تھے۔ میرے آنے پر اٹھ گئے اور بابا اس کو گیسٹ روم کی طرف لے گئے۔ صبح ناشتے پر وہ رات ٹھہرانے پر بابا کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ بابا کو آفس سے دیر ہو رہی تھی، وہ اٹھ گئے۔ میں نے بھی صدیق سے برتن سمیٹنے کو کہا اور دوپہر کے کھانے کے بارے میں بتایا اور بیگ اٹھایا، وہ بھی اٹھ گیا۔ چلو آج میں تمہیں چھوڑ دوں، اس نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ میں گاڑی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بہت زبردست طوفان آیا تھا، اب ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے باہر کے سکون کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ طوفان تھم جانے کے لیے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دن جنگوں، ہلاکتوں، دکھوں اور بدامنی کا طوفان بھی تھم جائے گا۔ تم دیکھنا، اس نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ رات میں ایک عرصے کے بعد سکون سے سویا، خوبصورت اور پرخلوص لوگوں کی خوبصورت اور پرخلوص چھت کے نیچے۔ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں سامنے دیکھتی رہی۔ کمرے میں کچھ پینٹنگز پڑی ہوئی تھی، ان پر تمہارے دستخط تھے۔ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ بہت پرانی ہے، کالج کے زمانے کی، بس فالتو تھی اسی لیے خالی کمرے میں رکھ دی۔ میں نے اس کاٹ کباڑ کو یاد کرتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا۔ اس میں ایک سیلف پورٹریٹ بھی تھا۔ اس نے میری بات دھیان سے سنی ہی نہیں۔ ہاں، دراصل کوئی ماڈل بننے پر تیار ہی نہیں ہوتا، لہٰذا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویر بنانا پڑی۔ وہ چپ رہا۔ میرا آفس آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کھڑی کی اور میں باہر آ گئی۔ خدا حافظ۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ 3-4 دن کے بعد اس کا فون آفس میں آیا۔ آج شام کو خانہ فرہنگ گلبرگ میں مشاعرہ ہے، اردو کا انقلاب کی یاد میں، تم اور بابا ضرور آنا، وہ کہہ رہا تھا۔ بابا تو پنڈی گئے ہوئے ہیں، ہے کس وقت؟ میں نے پوچھا۔ 5 بجے، تم ضرور آنا، پاکستان کے بڑے بڑے شاعر آئیں گے، اس نے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے فون رکھ دیا۔ شام کو آفس سے فارغ ہو کر میں بھاگم بھاگ گلبرگ پہنچی۔ 5:15 بج چکے تھے۔ وہ اور سلمان عواد باہر ہی گھوم رہے تھے۔ ابھی مشاعرہ شروع نہیں ہوا، سلمان نے اطلاع دی۔ یہ ہماری روایت ہے، وقت پر کبھی کوئی چیز شروع نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، آج تو تم بالکل امن کا نمونہ نظر آ رہی ہو۔ علی نے میرے سفید کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری گفتگو میں امن کا لفظ اب قلعے سے بن چکا ہے، اور قلعے سے بن کر الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں۔ میں نے بال سمیٹتے ہوئے کہا، نہیں، یہ لفظ اپنا معنی کبھی نہیں کھو سکتا، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ خال خال نظر آنے والی چیزیں اپنے معنی کبھی نہیں کھو سکتی۔ اس کا چہرہ پھر پرعزم ہو گیا۔ میں نے سلمان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ آج اس کو اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے۔ اندر جاتے ہوئے سلمان نے بتایا، غریب الوطنی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے بے دہانی میں کہا، میں غریب الوطن نہیں ہوں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اوہ، میں بھول گئی تھی۔ میں نے معذرت کی۔ اب کبھی نہ بھولنا، اس نے کہا، اور ہم اندر آ گئے۔ مشاعرہ کافی اچھا تھا اور کافی دیر تک جاری رہا۔ شام گہری ہو چکی تھی اور ٹھنڈ اپنے عروج پر۔ اب تم کس طرح جاؤ گی؟ باہر نکل کر اس نے پوچھا۔ تم بتاؤ، ظاہر ہے کہ ویگن سے ہی جاؤں گی۔ میں نے سویٹر کے اندر ہاتھ گھساتے ہوئے کہا، چلو میں چھوڑ آؤں، تمہاری بائک پر تو اور بھی ٹھنڈ لگے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، نہیں لگتی، چلو بیٹھو۔ وہ مصر ہو گیا۔ ہر چیز کی یاد اور سالگرہ منانے کا تصور کتنا عجیب ہے۔ راستے میں اس نے کہا، کیوں؟ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ شور کی وجہ سے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ بس ایک چیز ایک خاص وقت میں بن گئی تو بن گئی، کوئی شخص پیدا ہو گیا تو ہو گیا۔ اب کیا ہر سال اس دن کی یاد بناتے پھرو، اگلے دنوں کی فکر نہ کرو؟ اگلے دنوں کی فکر؟ لگتا ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں نے کہا، اس دن کی یاد میں بلکہ افسردہ ہونا چاہیے۔ میں تو ہر سال اس دن افسردہ ہو جاتا ہوں۔ اتنے دن گزر گئے، میں نے کیا کیا اتنے سالوں میں؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ کب ہوتی ہے تمہاری سالگرہ؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ 15 جنوری کو، اس نے بتایا۔ میں چپ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھے باہر ہی اتارا۔ اندر چلو، میں نے کہا۔ نہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، بس تمہیں چھوڑنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ علی، میں نے کہا۔ وہ رک گیا۔ آج 5 جنوری ہے، 10 دن کے بعد ہم تمہاری سالگرہ منا رہے ہیں۔ حماقت، کوئی ضرورت نہیں، اس نے سر ہلایا۔ لیکن ہم منا رہے ہیں، میں نے دوبارہ کہا۔ کیوں؟ زندگی میں خوشیاں اتنی محدود ہوتی ہیں کہ اگر کبھی بھولے سے کوئی خوشی قریب سے گزرتی ملے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے، سالگرہ کے نام پر ہی صحیح۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور تم انکار نہیں کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اچھا، خدا حافظ۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ ہوا ہو گیا اور میں اندر آ گئی۔
کہاں تھی تم؟ بتا کر تو جاتی۔ آمنہ مجھے دیکھتے ہی چلائی۔ میں نے اسے مشاعرے کا بتایا۔ مجھے لگتا ہے مائرہ، یہ آغا کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، تم اس میں انوالو تو نہیں ہو گئی؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ ہاں تو؟ میں نے ہیٹر کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ تمہاری حماقت ہے، اس نے سر ہلا کر کہا۔ چلو حماقت ہی صحیح، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر اسے یہ بھی بتایا کہ میں اس کی سالگرہ منا رہی ہوں۔ کیا فائدہ جب وہ خود اس چیز کا قائل نہیں؟ اس نے پوری بات سننے کے بعد کہا۔ فائدہ کچھ نہیں آمنہ، میں تو صرف اس کو چھوٹی چھوٹی مسرتوں کا احساس دلانا چاہتی ہوں جن کا مزہ وہ بھول چکا ہے۔ اس کی زندگی کیا ہے، ایک مسلسل مشن، اور پھر وہ جو آرکیٹیکٹ بن جائے گا تو کس کے لیے؟ اس کا کوئی نہیں ہے جو اس کی خوشی میں خوش اور اس کے دکھ میں غمگین ہو۔ اگر میں اس کے احساسات شیئر کر کے اسے تھوڑی سی خوشی دے سکتی ہوں تو میرا کیا جاتا ہے؟ اس کے تھکا دینے والے شیڈول سے تھوڑا سا آرام کا وقت اسے مل جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں کہتے کہتے تھک گئی۔ آمنہ دم بخود تھی۔ غالباً میرے بارے میں وہ مایوس ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے جوتے اور بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کافی دن میں سوچتی رہی کہ یہ سالگرہ کیسی منائی جائے۔ ایک دن اس کا فون گھر پر آیا۔ کہاں تھے اتنے دن؟ بیچ میں ہفتہ ہفتہ غائب ہو جاتے ہو، میں نے اسے ڈانٹا۔ میں کوئٹہ گیا ہوا تھا، وہاں کچھ لوگوں سے ملنا تھا۔ اس نے بتایا۔ تم کیسی ہو؟ مجھے ہر وقت تمہارا خیال رہا، اب آتے ہی تمہیں فون کیا ہے۔ تو آ جاؤ نا، میں نے کہا۔ نہیں، آ نہیں سکتا، میرے ساتھ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس نے سمجھایا۔ اچھا تو تم 15 کو شام کی چائے ہمارے ساتھ پیو گے؟ یہ بھی بتاؤ کہ تحفہ کیا لوگے اپنی سالگرہ پر؟ مائرہ کیا بے وقوفی ہے، میں بچہ تو نہیں ہوں، ختم کرو اس بات کو، اس نے جھنجھلائی آواز میں کہا۔ علی، میری خاطر بھی تم یہ بات نہیں مانو گے؟ تمہاری خاطر تو میں سب بھی کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا خدا حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے بابا کو بتایا، وہ بھی اس تجویز پر راضی تھے۔ 15 کو میں نے زبردستی آمنہ کو ساتھ ملا کر کافی چیزیں بنائیں۔ کیک میں نے خود بنایا اور میز سجا دی۔ وہ حسب وعدہ پہنچ گیا، کچھ جھنجھلایا ہوا سا۔ مجھے اس نے خاصی شکایتی نظروں سے دیکھا۔ بابا نے وسعت اصرار اسے کیک کٹوایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نارمل ہونا شروع ہوا۔ بابا نے اسے ایک ڈائری دی جس میں کہیں کہیں پنجابی شاعری کا ترجمہ انہوں نے خود لکھا تھا۔ آمنہ نے کسی پاکستانی شاعر کی فارسی نظموں کا مجموعہ دیا۔ بابا اٹھ کر باہر گئے تو وہ بولا، اور تم؟ میں کیا، یہ سب میں نے ہی تو کیا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ہاں یہ سب تمہاری ہی حماقت ہے، لیکن اب تحفہ بھی نکالو، وہ پھیل گیا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں اور میں نے کچھ لیا نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ آمنہ فارسی میں کچھ بدبدائی، وہ ہنسنے لگا۔ یہ تہذیب کے خلاف ہے ویسے، میں نے خفگی کا اظہار کیا۔ اوہ مجھے خیال نہیں رہا، اس نے معذرت کی۔ تم مجھے اپنا وہ پورٹریٹ دے دو۔ اچانک وہ بولا، وہ تو بیکار سا ہے، فضول سا بنا ہوا، اس میں تمہیں کوئی جادوگرنی لگ رہی ہوں۔ تم خواتین اپنے بارے میں کتنی باخبر رہتی ہو، جیسا بھی ہے مجھے وہی دے دو۔ آغا، کیا مائرہ آپ کو بہت عزیز ہے؟ آمنہ نے برتن سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت یہ میرے لیے دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ علی، میں نے اسے ڈانٹا۔ او یاد آیا، اظہار تو اس کو پسند ہی نہیں، ویسے خانم، آمنہ کی بات کا جواب تو دینا ہی تھا۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ آمنہ خوشدلی سے ہنسنے لگی۔ میں نے اسے پورٹریٹ لا کر دیا۔ شکریہ، وہ مسکرایا۔ اس کے بارے میں میرا خیال اب بدلتا جا رہا ہے، یہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ اس کے جانے کے بعد آمنہ نے کہا تو میں نے شکر کیا۔ کتنا مشکور ہو رہا تھا اور خوش کتنا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ آمنہ نے اٹھایا۔ تمہارا ہے؟ اس نے مجھے پکڑایا۔ لائن پر وہی تھا۔ آمنہ کے سامنے میں نے نہیں کہا کہ تم برا مان جاؤ گی۔ بہرحال بہت شکریہ۔ یہ شام ایک عرصے کے بعد ایک خوشگوار شام تھی اور وہ لمحے انتہائی قیمتی جب تم میرے سامنے تھیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ہے تو سر پھرا ہی۔ فروری میں اس کے امتحان شروع ہو گئے اور انہی دنوں اسلام آباد سے آمنہ کی بڑی بہن فاطمہ آپا اپنے بچوں سمیت آ گئیں اور میں بھی مہمانداری میں مصروف ہو گئی۔ آمنہ، علی تو کبھی نہیں آیا ہوگا خانے فرہنگ؟ ایک روز میں نے آمنہ سے پوچھا۔ نہیں آیا ہوتا تو ضرور بتاتی، اس نے کتاب پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی علی ہے نا، ایران والا؟ فاطمہ آپا کے نٹنگ کرتے ہاتھ رک گئے۔ غالباً آمنہ نے ان کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ جی ہاں وہی ہے، میں نے ان کے لہجے سے ہی بانپ لیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ مائرہ، یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ انہوں نے نٹنگ ایک طرف رکھ دی۔ کیوں، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ میں سوال جواب کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ایک غیر ملکی شخص کے ساتھ غیر زبان اور نامانوس ماحول میں تم کیسے ایڈجسٹ کر سکتی ہو؟ کرنے لگیں تو کیا نہیں کر سکتے، اور ہونے لگے تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ممکن ہے فاطمہ آپا، بس ارادہ نیک ہونا چاہیے۔ وہ آپ بھول گئی ہیں، آپ کی جو دوست تھیں بی بی سی میں روزینہ حمید، انہوں نے بھی تو ایک نو مسلم انگریز سے شادی کی تھی۔ یہ تو الحمدللہ مسلمان ہے، اور پھر شادی ہی تو ہر چیز نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی نٹنگ اٹھا لی۔ کچھ نہیں، تم لوگوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، وہ سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ہنس دی۔ ہمیں وہ بات سمجھائیں جو ہم سمجھ سکیں، میں نے کہا۔ بہرحال مجھے اس سے کبھی ملانا ضرور، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور ملواؤں گی۔
مل کر آپ بھی قائل ہو جائیں گی۔ آمنہ نے کتاب پر سے نظریں اٹھائے بغیر خیال ظاہر کیا۔ ایک جمعے کے روز صبح صبح فاطمہ آپا کی کسی دوست کا فون آیا۔ وہ گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں بچوں کا کوئی ڈرامہ اسٹیج کر رہی تھی۔ انہوں نے فاطمہ آپا کو بمبئی بچوں کے آنے کی دعوت دی تھی۔ تم ذرا ان کو لے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ فاطمہ آپا نے مجھ سے کہا۔ میں ان تینوں کو لے کر گوئٹے انسٹیٹیوٹ پہنچی۔ فاطمہ آپا کی دوست سے اپنا تعارف کروا ہی رہی تھی کہ میری نظر اس پر پڑی۔ وہ بھی ٹھٹک گیا۔ فاطمہ آپا کی دوست اندر چلی گئیں تو وہ بھاگا ہوا ادھر آ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ایک کام سے آیا تھا۔ اور تم کہاں؟ میں ان بچوں کو ڈرامہ دکھانے آئی ہوں، میری کزن کے بچے ہیں، میں نے بتایا۔ ڈرامے کو چھوڑو، ان بچوں کو اندر بٹھاؤ اور خود باہر آ جاؤ، اس نے کہا۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ ہم لوگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت سے باہر نکل آئے اور سائڈ روڈ پر گھومنے لگے۔ تم بہت برے ہو، اتنے دنوں کے لیے غائب ہو جاتے ہو اور پتہ بھی نہیں بتاتے، نہ ہی ہاسٹل میں ملتے ہو، جب بھی فون کرو غائب، میں نے شکوہ کیا۔ بس بہت شکوہ ہو گیا۔ پہلے تو میں امتحان میں مصروف تھا، پھر ہماری تنظیم کے کچھ لوگ آ گئے، ان کے ساتھ سارا دن مصروف رہتا تھا۔ کوشش کے باوجود تم سے رابطہ نہ رکھ سکا۔ ویسے تمہاری یاد نے مجھے بڑا تنگ کیا، وہ روانی میں کہتا گیا۔ اچھا بس کرو اور کوئی نئی بات بتاؤ۔ میں نے اس کے موڈ پر برف گرانے کی کوشش کی۔ نئی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہار آ چکی ہے، دیکھو کتنے پھول ہیں ہر طرف اور درخت سبز ہو چکے ہیں۔ اس نے سڑک کے دونوں طرف کھڑے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بہار بہت پسند ہے، پھولوں سے مجھے عشق ہے۔ بہار اور پھول دیکھ کر مجھے کائنات کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ کتنی روشن اور خوبصورت ہے یہ کائنات، اور ہم نے اس کا کیا بنا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔ کون سا پھول سب سے زیادہ پسند ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ لالا کا۔ ویسے تو مجھے سبھی پھول پسند ہیں، سرخ، نارنجی، سفید، پیلے، لیکن لالا کے پھولوں کی بات کچھ اور ہے۔ انہیں دیکھ کر میں مسحور ہو جاتا ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے۔ تمہارا گھر کیسا ہے؟ میں نے کہا۔ بہت چھوٹا، بہت معمولی، تمہارے حیدرز کے تو پاسنگ بھی نہیں، لیکن وہ میرا گھر ہے جہاں میری ماں رہتی تھی۔ تم دیکھنے چلو گی؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، پہلے تم اپنا مشن تو پورا کر لو۔ ہاں، میرا مشن سب سے پہلے ہے۔ ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب واقعی بہار آ جائے گی، امن کی بہار، جب سرخ گلابوں کے موسم میں پھولوں کا رنگ کالا نہیں سرخ ہی ہوگا اور عمر پنجوں کے بجائے پاؤں کے بل گزرا کرے گی۔ اس نے بابا فرید کی کافی کے الفاظ دہرائے۔ مائرہ، تمہارے یہ پنجابی شاعر کتنا سچ لکھتے ہیں۔ میں نے بابا کی ترجمہ کی ہوئی چیزیں پڑھی ہیں۔ میرا بس چلے تو ان کے ہاتھ چوم لوں، وہ کہہ رہا تھا۔ میں مسکرا دی۔ میں کچھ دن کے لیے شاید جاؤں، اس نے اچانک کہا۔ کہاں؟ ایران۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وہاں کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر میں بالکل آزاد ہوں گا اور تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ اور اگر نہ آئے، اگر بھول گئے تو؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ اول تو ناممکن ہے، لیکن اگر مجبوری آڑے آ گئی اور نہ آ سکا تو؟ اس نے شرارت سے کہا۔ تو کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم کیا کرو گی اگر نہ آیا تو؟ کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے بھی لاپرواہی ظاہر کی۔ بہار تو پھر بھی ایسے ہی آیا کرے گی، اس نے ایک پتا سونگھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، پتہ ہے میں کیا کروں گا جب بہار آیا کرے گی۔ میں کہوں گا، اے بہار، تجھ کو تو ہر جگہ جانا ہے، جا اس دیس بھی جا اور میرا پیغام دے آ کہ وہاں میری محبوبہ رہتی ہے۔ وہ بازو پھیلا کر پیچھے کی طرف چلتا ہوا اونچی اونچی احمقانہ نظم گانے لگا۔ وہ یو شٹ اپ پلیز علی، میں نے غصے سے کہا تو وہ ہنستا ہوا بھاگ کر میرے قریب آ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ اظہار تمہیں برا لگتا ہے، اس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ اور تم کیا کہو گی جب بہار اس وقت آئے گی جب میں یہاں نہیں ہوں گا؟ اس نے میرے برابر چلتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہوں گی؟ بہار اب آ کے کیا کرے گی کہ تھا جن سے جشن رنگ و نغمہ، وہ گل سرشاخ جل گئے ہیں، وہ دل سرشام بجھ گئے ہیں۔ میں اردو میں زیر لب بدبدائی۔ اس کا ترجمہ کرو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا۔ اس کا کیا ترجمہ کروں؟ میں نے سر اٹھایا۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، اس نے اصرار کیا تو میں نے انگلش میں دہرایا۔ بہار اب آ کے کیا کرے گی، اس نے دہرایا۔ واقعی ان الفاظ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن فکر نہیں کرو، تمہیں اتنے مایوس شعر نہیں پڑھنا پڑیں گے، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا، پھر ہم دونوں مل کر امن کے لیے جدوجہد کریں گے، اس نے آنکھیں مینچتے ہوئے کہا۔ پھر امن، تم صبح ایک ہی دفعہ امن کی تسبیح کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ میں نے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمارے دانشور کیا کر رہے ہیں؟ دانشور کوشش کر رہے ہیں ایک فاختہ بنا کر اس کے منہ میں زیتون کی ڈالی پکڑا دینے سے امن تو نہیں آ جائے گا، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیڈر دھوکے باز اور فریبی، سیاسی مصلحتیں، اقتدار کی ہوس کچھ کرنے دیں گی تو وہ کچھ کریں گے۔ اس نے درخت پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کیا کر لوگے؟ اب تک کیا کر سکے ہو؟ میں نے اسے دیکھا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے خانم، یہ بڑا لمبا عرصہ مانگتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کو یکجا کرنا ہے اور پھر اگلا قدم اٹھانا ہے۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ چلو اچھا، اب میری تو ٹانگیں تھک گئیں چل کر، میں نے کہا۔ چلو، وہ بھی مڑ گیا۔ بھٹا کھاؤ گی؟ اس نے بھٹے والے کو دیکھ کر کہا۔
نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تم کھاتے ہو؟ میں نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، دن بھر کی مصروفیت میں جب کھانے کا وقت نہیں ملتا تو ہم لوگ ایک ایک بھٹا کھا کر ہی گزارا کر لیتے ہیں، اس نے کہا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان لوگوں کے اس انتھک محنت کا کوئی کامیاب انجام بھی ہوگا کبھی، میں نے سوچا۔ ہم لوگ انسٹی ٹیوٹ کی بلڈنگ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ خشک مٹی پر پانی کی بوندیں پڑنے سے کتنی خوبصورت خوشبو اٹھتی ہے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب، بہار، پھول، بارش سے بھیگی سڑک، نہر اور تم۔ یہ وقت میری زندگی کے انمول لمحوں میں سے ایک ہے مائرہ، تم نے مجھے زندگی کا احساس بخشا ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں چکا سکتا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی دن گھر آنا، میری کزن تم سے ملنا چاہتی ہیں، میں نے موضوع بدل دیا۔ اچھا، واقعی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری فیملی مجھے قبول کر لے گی، اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ پتہ نہیں، لیکن تم آنا ضرور، میں نے کہا۔ اچھا، ضرور آؤں گا 1-2 دن میں، اس نے کہا اور اسی وقت ڈرامہ ختم ہو گیا۔ بچے باہر نکل رہے تھے، میں نے ان تینوں کو لیا اور اسے خدا حافظ کہہ کر آ گئی۔ فاطمہ آپا 1 ہفتے رہیں لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے کئی بار اس کے ہاسٹل فون کیا لیکن وہاں بھی نہیں ملا، ایسے ہی سرپھرا ہے۔ میں نے 5ویں بار بھی فون کرنے پر اس کے نہ ملنے پر کہا۔ سوچ لو، سرپھرے کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ فاطمہ آپا میرے فیصلے کو ہر صورت غلط قرار دینے پر مصر تھیں۔ آزمائش شرط ہے۔ فاطمہ آپا کے ساتھ آمنہ بھی واپس چلی گئیں اور گھر میں پھر سے خاموشی اور اداسی نے ڈیرے جما لیے۔ میں اور بابا اپنی اپنی روٹین میں مصروف تھے۔ ایک روز میں آفس سے جلدی اٹھائی۔ باغ جناح کا ایک مالی بابا کا جاننے والا تھا اور اس نے بابا سے کسی خاص گلاب کا پودا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بابا نے مجھے تاکید سے وہ پودا لانے کو کہا تھا۔ میں باغ جناح پہنچی تو سامنے سے وہ اور سلمان آ رہے تھے۔ تم؟ میں اسے دیکھتی ہی چلائی۔ کہاں تھے تم؟ مجھے معلوم تھا کہ جب بھی ملو گی شکوہ کرو گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم اتنے لاپرواہ جو ہو، میں نے سلمان کی موجودگی نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں پشاور گیا ہوا تھا، اطلاع دے کر بھی تو جا سکتے تھے، میں نے غصے سے کہا۔ اچانک پروگرام بن جاتا ہے بس اس لیے اطلاع نہیں دے سکتا، وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ ہم وہیں گھومنے لگے۔ یہاں میں قائد اعظم لائبریری آیا تھا، میرا وہ پرشین ہیٹریج والا مقالہ آخری حصے میں تھا، اسے مکمل کرنے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل دکھائی۔ اور اب ہم آپ کی طرف ہی جانے والے تھے، سلمان نے کہا۔ اور تم آ گئیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس نے بات مکمل کی۔ لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ فائل تمہیں دینے، اس کو دوبارہ پڑھ کر دیکھنا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اور پھر چھپوا دینا، اس نے کہا۔ میں چھپوا دوں؟ تم خود کیوں نہیں یہ کام کر لیتے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں خود ہی کر لیتا لیکن اب مجھے جانا جو ہے، اس نے فائل میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ ایران؟ میں نے فائل پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، افغانستان، اس نے دھماکہ کیا۔ میرا دل رکنے لگا۔ کیا مطلب افغانستان؟ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ہم مسلم اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ جا رہا ہے، وہاں ہم لوگ جہاد کی تصویریں اور رپورٹس لینے جا رہے ہیں تاکہ مسلم دنیا میں اس کی بہتر طور پر تشہیر کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اس وقت کی اہم ضرورت مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہے، سلمان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن علی، وہاں جنگ ہو رہی ہے، میں نے اٹکتے ہوئے کہا۔ مائرہ، کیا ہو گیا؟ جنگ ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس نے ملائمت سے کہا۔ نہیں علی، وہاں خطرہ ہے، میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی، میں نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہادر بنو مائرہ، میں وہاں جنگ لڑنے نہیں جا رہا، میں تو محض دیکھنے جا رہا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے اور پھر خطرہ کہاں نہیں ہے، یہاں سڑکوں پر، گھروں میں، ہر جگہ خطرہ ہے، کب کہاں کیا نہیں ہو سکتا، اس نے میرا ہاتھ سلاتے ہوئے کہا۔ لیکن علی، میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی، سلمان بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ مائرہ، اتنی بزدل ہو تم، مجھے یقین نہیں آ رہا، جاہل عورتوں کی طرح بے حوصلہ مت بنو اور سر اٹھا کر خدا حافظ کہو، اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر میرے آگے جھک کر کہا۔ چلو اٹھو، اس نے مجھے اٹھا دیا اور ہم دوبارہ گھومنے لگے۔ کب جا رہے ہو؟ میں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ کل یہاں سے پشاور اور پھر آگے، اور مجھے اب بتا رہے ہو؟ میں پھر بفر گئی۔ مجھے خود کل ہی پتہ چلا ہے، دیکھو شاید ہماری کوششوں سے کچھ فائدہ ہو، ہماری رپورٹ سے لوگوں میں احساس پیدا ہو اور پھر وہ سب بھی مل کر امن کے لیے جدوجہد کریں۔ سوچو کتنا خوبصورت دن ہوگا وہ جب دنیا جنگوں کی ہلاکت خیزیوں اور بے رحمی سے آزاد ہو جائے گی، اس نے اوپن ایئر تھیٹر کی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کہا۔ اور پھر ہم مل کر امن سے سکون سے رہیں گے۔ وہ کیا تھا کہ دور دریا کنارے ایک چھوٹے سے گھر پر 2 پرندے چہچہائیں گے اور گائیں گے خوشی اور امن کے گیت، ہماری طرح ہماری طرح، اس نے عرفان ہاشم کا سنایا بنگلہ لوک گیت دہرایا اور ہنسنے لگا۔ خواہ مخواہ ہنسنے کی کوشش مت کرو، میں نے غصے سے کہا۔ مائرہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، مجھے تم سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، جہاں اتنی عمر پنجوں کے بل گزر گئی وہاں کچھ دیر اور صحیح، پھر مسرت کے لمحوں کو تو آنا ہی ہے، اس نے مجھے حوصلہ دلایا۔ علی، ہمیں ابھی بہت سے کام کرنا ہے، بہت دیر سے خاموش سلمان بولا۔ او ہاں، ابھی بہت سے کام کرنا ہے، وہ میری طرف گھوما۔ ہم لوگ باہر نکل آئے اور آہستہ آہستہ چلتے ویگن اسٹاپ پر پہنچے، میری ویگن آ گئی اور میں بیٹھ گئی۔
اچھا خدا حافظ، اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر کہا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ سارا دن مجھے عجیب سی بےقلی رہی۔ بابا آفس سے آ گئے تھے۔ پودا لے آئی بیٹی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے سر ہلایا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم بہت ڈپریس لگ رہی ہو، انہوں نے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، علی، میں نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا علی کو؟ وہ گھبرا گئے۔ وہ افغانستان جا رہا ہے بابا، جہاد کی رپورٹس بنانے۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اوہ، بابا نے گہرا سانس لیا۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ وہ بہت بہادر ہے، اس کو جانا بھی چاہیے۔ لیکن بابا، وہاں زبردست لڑائی ہو رہی ہے، میں اس کو روک لوں گی بابا۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں یہ مشورہ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ آج اگر وہ تمہارے کہنے پر رک جائے گا تو کل اس کو ضرور یہ احساس ہوگا کہ اس نے ایک چانس مس کر دیا ہے۔ ایسے نوجوان بہت کم ملتے ہیں مائرہ، اس کے راستے میں مت آؤ۔ بابا کہہ کر اٹھ گئے اور میں چپ ہو گئی۔ اگلے روز صبح صبح اس کا فون آیا۔ خدا حافظ مائرہ، ہم جلد ملیں گے، اس نے کہا۔ انشاءاللہ جلد ہی، میں نے جواب دیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دن طبیعت بجھی بجھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ کافی دن بعد میں نے اس کے آرٹیکل کی فائل کھولی، اس کو بار بار پڑھا، کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا اور ایک انگلش ڈیلی میں چھپوا دی۔ اس آرٹیکل کو خاصا پسند کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس پر ریویو لکھے۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد ایک روز ایک نوعمر افغانی لڑکا میرے دفتر میں اس کا ایک خط دینے آیا۔ وہ کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتایا کہ اسے یہ خط کسی اور نے دیا ہے۔ اس نے لکھا تھا، ہم لوگ یہاں خیریت سے ہیں۔ تم سوچ نہیں سکتی مائرہ کہ یہ لوگ کس قدر بہادر اور باہمت ہیں۔ ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا ایمان اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے ارادے کے زور پر لڑ رہے ہیں؟ ان کے لیے بہت دعا کرو۔ بہت دنوں کے بعد وہی افغانی لڑکا اس کے 2 خط اور دے گیا۔ ہم کو نہیں معلوم بی بی صاحب کہ یہ خط کون لاتا ہے، ہمارا ڈیوٹی بس ان کو آگے پہنچانا ہے، اس نے میرے پوچھنے پر بتایا۔ ایک خط بہت پرانی تاریخوں کا لکھا ہوا تھا اور کافی شکستہ ہو چکا تھا۔ اس نے لکھا تھا، مائرہ، یہاں آ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری آدھی خواہش تو یہیں پوری ہو گئی۔ ہمارے پاکستانی، ایرانی، مصری اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے نوجوان مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں۔ یہی تو وہ اتحاد اور بھائی چارہ ہے جس کے مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جانے کی میں نے خواہش کی تھی۔ شکر ہے کہ میں نے اس کی ایک جھلک تو دیکھ لی۔ دوسرا خط تھوڑے عرصے ہی پہلے کا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ پرانے زمانے کے لوگ زیادہ بہادر ہوتے تھے۔ وہ دشمن کے دو بدو ہو کر لڑتے تھے تلواروں سے، اور اب یہ ایٹمی دور ہے جب ایک ہی وار میں شہروں کے شہر اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ دوست اور دشمن کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ معصوم اور بے گناہ جانیں لاکھوں کی تعداد میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں گمسان کارن پڑا ہے۔ اب ہم لوگ بھی اس جہاد میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہمارے باحوصلہ رہنے کی دعا کرنا۔ ہم اپنا مختصر سامان اٹھا کر بستی بستی گھومتے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ عمر ابھی بھی پنجوں کے بل گزر رہی ہے۔ میرے سامان میں سب سے بڑی قیمتی چیز تمہاری تصویر ہے۔ فرصت کے کسی ایک لمحے میں اس کو نکال کر دیکھتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے۔ یہ احساس بہت ہے کہ کوئی میرا منتظر ہے۔ پھولوں کے سرخ ہونے کا انتظار کرو، اس وقت تک میں لوٹ آؤں گا۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ مجھے ہر لمحہ ہر وقت وہ یاد آتا رہتا۔ وہ ابھی تک دشت علم میں پھر رہا تھا۔ کبھی ان راستوں پر سڑکوں پر سے گزرتی جہاں ہم اکٹھے گھومتے تھے تو مجھے ایسا لگتا جیسے ابھی بھی وہ یہیں موجود ہو۔ اس کی ہنسی میری سماعت سے ٹکرا جاتی، لیکن مجھے پھولوں کے سرخ ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس کو گئے 1 سال ہو چکا تھا اور اب اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ آمنہ نے مجھے فون کر کے اسلام آباد آنے کی دعوت دی۔ میں نے چھٹی لے لی اور تیاری کرنا شروع کی۔ بابا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ گئے۔ سامان کی چیکنگ وغیرہ سے فارغ ہو کر میں ویٹنگ لاؤنج میں پہنچی تو اچانک میری نظر ایک کونے میں بیٹھے سلمان پر پڑی۔ میں اس کی طرف بھاگی۔ مائرہ آپ؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کب آئے؟ آپ کیسے ہیں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ میں 2 دن ہوئے آیا تھا اور اب کراچی جا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ ملی نہیں آفس میں۔ میں نے سوچا تھا کہ کراچی سے واپسی پر آپ سے ملوں گا، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف میں آیا ہوں، باقی ابھی وہی ہیں۔ ہم نے جہاد میں حصہ لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اور علی، وہ کیسا ہے؟ میں نے کہا۔ علی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہم لوگ غزنی تک چلے گئے تھے۔ دن میں ہم جہاد میں حصہ لیتے تھے اور فوٹوگرافی کرتے تھے اور رات کو رپورٹس بناتے تھے۔ ایک روز ہم غزنی کے نواحی علاقے گئے کہ اچانک حملہ ہو گیا۔ ہم مجاہدین کے ساتھ شریک جہاد ہوئے۔ علی پر ایک جوش طاری ہو گیا تھا۔ وہ بہت بے خوفی سے لڑا۔ اسے دیکھ کر قطعی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایک ماہر سپاہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ آگے تک چلا گیا۔ اس کو اکٹھی 5 گولیاں مختلف سمتوں سے آ کر لگیں اور وہ زمین پر گر گیا۔ ہم لوگ اسے اٹھا کر کیمپ میں لے آئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ بول نہیں پا رہا تھا لیکن وہ بار بار یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شکر ہے میں نے شہادت کی موت پائی، اور شام تک وہ ختم ہو گیا۔ اس روز کے مارکے میں شہید ہونے والے تمام بہادروں کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ سلمان مسلسل سامنے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔
وہ بہت بہادر تھا مائرہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عزم کا اتنا پکا ہے۔ تم خوش قسمت ہو مائرہ کہ تم امن کی خاطر جنگ لڑنے والے بہادر شہید کی محبت ہو۔ وہ تم سے شدید محبت کرتا تھا۔ اکثر وہ کہا کرتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوگی، میں صرف اس کا وہ مسرت بھرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر میری ساری عمر کی تھکن دور ہو جائے گی۔ سلمان کہتا جا رہا تھا۔ میں نے صوفی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میری فلائٹ کا اعلان ہو رہا تھا۔ یہ کچھ تصویریں ہیں علی کی، یہ تم لے لو۔ سلمان نے جلدی سے اپنے کٹ بیگ میں سے تصویروں کا لفافہ مجھے نکال کر دے دیا۔ میں نے اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ خدا حافظ مائرہ، سلمان نے کہا اور میں قطار میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں جہاز تک کیسے پہنچی۔ ایک غائب دماغی کی حالت میں اپنی سیٹ تک پہنچی اور بیگ کیبن میں گھسا کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ایک بوڑھی نن بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، شکریہ۔ بے ربط لفظ میرے منہ سے نکلے۔ جہاز رن وے پر دوڑنا شروع ہوا اور بوڑھی نن نے عہد نامہ قدیم کھول لیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ زمین سے رابطہ ٹوٹا اور جہاز عازم پرواز ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا اور خدا نے کہا یہ اچھا ہے، سو پہلا دن ہوا۔ بوڑھی نن عہد نامہ قدیم دہرا رہی تھی۔ یہ کائنات اتنی پرامن، روشن اور خوبصورت ہے، دیکھو انسان نے اس کا کیا بنا دیا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، عمرہ لنگیاں بھپا پار۔ دوسری آواز آئی اور میں نے اپنی سیٹ پیچھے کر کے پشت سے سر ٹکایا۔ تو واقعہ یہ ہے منوچہر علی کمی کہ تم ختم ہوئے۔ اس دشت علم میں تمہارا سفر ختم ہو گیا۔ تم جو اب تک پنجوں کے بل کھڑے ہو کر عمر گزارتے آئے تھے، اس امید پر کہ آنے والے دن مسرتیں اور امن لائیں گے، معلوم نہیں کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوئی ہوں گی اور ہنستے ہونٹ خاموش ہوئے ہوں گے تو تم نے کتنا سکون پایا ہوگا۔ یقیناً جانے والوں کو اس سے بہتر دنیا مل جاتی ہوگی، جب ہی تو وہ اتنے پرسکون دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے سوچا اور اپنی نظریں باہر جما لی۔ گزرتے خوبصورت مناظر کو بلندی سے دیکھتے ہوئے میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہر بار جب اس سرزمین پر بہار آئے گی، ایسی بہار جب تمہارے پسندیدہ لالا کے پھول شوق ٹہنیوں پر جھومیں گے، جب اس شہر کے سارے درخت اور پودے پھولوں کے بوجھ سے جھک جائیں گے، جب بارش کی نرم فوار خشک زمین کو نم کر کے سوندھی خوشبو بکھیر جائے گی، جب اس شہر میں کوئی فقیر مست الست بلے شاہ یا بابا فرید کا کلام چھیڑے گا، تو ان گاتی فضاؤں کو، اس شہر کی سڑکوں کو جن پر تمہارے قدموں کے نشان اب تک بکھرے ہیں، ان درختوں کو جن کے نیچے کھڑے ہو کر تم ہنسے تھے، ان ہواؤں کو جن میں تمہاری ہنسی تحلیل ہو کر اب بھی زندہ ہے، ایک شخص ضرور یاد آئے گا جو کچھ دیر کے لیے شہر میں آیا تھا، جو غریب الوطن ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غریب الوطن نہیں سمجھتا تھا، جس کا مسلک ہر ملک ملک ماں است کے ملک خدا است تھا، وہ شخص جو امن کا پجاری تھا اور امن کے حصول کی خاطر تمام عمر دشت علم میں پھرتا رہا، امن ہی کی خاطر اس شہر سے بہت دور ایک اور چھوٹے سے شہر میں دنیا کی نظروں میں غریب الوطنی میں، لیکن اپنی نظر میں اپنی ہی سرزمین پر جنگ لڑتے لڑتے موت سے ہمکنار ہوا، ایسی موت جسے شہادت کہتے ہیں، شہید جو کبھی مرتے نہیں۔ اور پھر بہت عرصے کے جہد مسلسل کے بعد جب دنیا کے لوگوں کو جنگ کی تباہکاریوں اور ہولناکیوں کا مکمل احساس ہو جائے گا، جب ہر شخص امن کا گیت گانے پر مجبور ہو جائے گا، تو چونچ میں زیتون کی شاخ پکڑے ہوئے سفید فاختہ اور دور افغانستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک وسیع میدان کی اجتماعی قبر میں موجود ایک شخص سکھ کا سانس لے گا کہ اس کا مشن پورا ہوا، وہ شخص اور اس جیسے بہت سے دوسرے لوگوں نے تمام عمر اس امن کے لیے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی خاطر قربانیاں دے کر یہ امن حاصل کیا، امن جو جانیں مانگتا ہے، امن جو کس قدر قیمتی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔